أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، اور پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھل جو رزق ہیں تمہارے لیے۔ نہ بناؤ تم اللہ کا شریک اور تم جانتے بھی ہو۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت اور دلائل توحید اور معرفت کے مختلف ذرائع اور بصائر قرآنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بنی ہوئی کائنات میں تدبر کی دعوت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی کائنات میں غور کرنا یقین کی غذا ہے، اور غور نہ کرنا در حقیقت اپنے ایمان اور یقین کو کمزور کرنا ہے۔ قرآن مجید طبعیات کی، فلکیات کی، جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اسے ارض و سما کے ان عنوانات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو دو بنیادی سوالوں سے غرض ہے۔ سب سے پہلا، قرآن مجید اس بات پہ زور دیتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی چیز میں آیت پہ زور دیا گیا، الذی جعل، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے۔ یہ ان مشرکانہ عقائد کا، ان جاہلی تخیلات کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، قرآن مجید نے اس پہلو پہ زور دیا ہے کہ یہ بنی کیوں ہے۔ میں جعل لکم الارض، لفظ لکم میں جواب دیا کہ یہ بنی انسان کے لیے ہے، اور یہ خدائی خادم ہے یہ کائنات حضرت انسان کی۔ اور کتنا بڑا المیہ ہوگا، کتنی بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہوگی کہ انسان اپنی اس خادم کائنات کو اپنا مخدوم و افسر اور اپنا خدا بنا کر بیٹھ جائے اور اس کائنات کی چیزوں میں سے کسی چیز کو بطور خدا لے کر اس کو پوجنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارض و سما سے متعلق کچھ باتیں وہ ہیں جو ملی جلی بیان کی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو آسمان اور زمین سے متعلق علیحدہ علیحدہ بیان کی ہیں۔ ملی جلی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آسمان کے بند ہونے کا معنی وہ بارش نہیں برساتا تھا، اللہ نے بارش کے لیے کھول دیا، اور زمین کے بند ہونے کا معنی یہ غلہ نہیں اگاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غلہ اگانے کے لیے اس کو کھول دیا۔ اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ سبع سماوات، آسمان ایک نہیں ہے بلکہ 7 ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، جس طرح آسمان 7 ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں ان دونوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فی 6 ایام، ان دونوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، 2 دن آسمان بنانے میں، 2 دن زمین بنانے میں، اور بقیہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اسباب معیشت پیدا کرنے کے اندر جو ہے وہ روزی کا جو سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر رکھا، اور یوں یہ پوری کائنات جو ہے وہ 6 دنوں کے اندر بنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا قرآن میں کہ ارض و سما کی ایک فضائی حدود ہے، اور پھر پوری دنیا انسانیت کو چیلنج کیا کہ فنفذو، اگر تم میری اس فضائی حدود سے باہر نکلنا چاہو کہ ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں میری زمین نہ ہو، اور ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آسمان کی چھت نہ ہو، تو جا کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں جا سکتے مگر اس وقت جب تمہارے پاس کوئی خاص قسم کی بادشاہت اور سلطنت ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں، پورے انسانوں میں وہ سلطنت، وہ بادشاہت صرف ایک ہستی ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد وہ ہستی ہے کہ آپ ارض و سما کی فضائی حدود سے باہر نکل کے ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں مکان سے لا مکان پہنچے، اور وہاں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی انہی آنکھوں سے کیا ہے۔ اور کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے متعلق علیحدہ علیحدہ بیان
بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ پہ زمین سے متعلق ارشاد فرمایا جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نہ یہ پانی کی طرح نرم نہ یہ لوہے کی طرح سخت۔ اور پھر دو متضاد چیزیں اس میں اکٹھی کر دی کہ یہ کرہ بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سطح بھی ہے، اور پھر یہ انسانوں کے لیے اتنی اہم ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے یہ روزی ہے اور جو مر گئے ان کے لیے آغوش ہے۔ اور اس زمین کو انسان کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ماں کا کام دو چیزیں ہیں، وہ بے چین بچے کو آغوش دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو روزی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ انسانوں کے لیے روزی اور مردوں کے لیے قبر کی آغوش جو ہے وہ حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کا توازن باقی رکھنے کے لیے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے، پھر ان پہاڑوں کو گاڑنے کے بعد اس کا بیلنس اور توازن وہ باقی رہ گیا، اور اس کا زلزلہ میں نے زمین کا مستقل دائمی طور پر میں نے جو ہے وہ روک دیا۔ اور پھر اس زمین پر جب پہاڑ رکھے، پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے کشادہ راستے قدرتی وہ بھی بنا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کشادہ راستوں کے اندر اور انہی پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار بھی رکھ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر جو ہے وہ خزانے بھی، معدنیات بھی، کانے بھی، اور پھر سیال چیزیں، پیٹرول اور پانی اور ڈیزل اور باقی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی۔ اور پھر اللہ نے اس زمین کے اندر نباتات کی طاقت اللہ نے رکھ دی کہ کسان اور ذمہ دار صرف اپنا دانہ اور گٹھلی جا کے زمین کے اندر جا کے چھپا دیتا ہے، ان میں پھٹنے کی اور کومپل بننے کی، پھر تناور درخت بننے کی، پھر اس پہ اناج اور پھل پھول لگنے کی، پھر ان کے اندر رس بھرنے کی، پھر ان میں پکنے کی، پھر ان میں میٹھا ہونے کی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے پر جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہت ساری منفرد چیزیں اللہ نے آسمان سے متعلق بیان کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ سات ہیں، پھر وہ ساتوں کے ساتوں بغیر ستون کے کھڑے ہیں، اور پھر اگر تم بار بار ان کی طرف دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ان آسمانوں کے نیچے ایک آسمان دنیا بنائی ہے، ان میں مختلف قسم کی کہکشائیں سجائی ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آسمان پہ جگمگاتا تم دیکھو کہ تاریک کون ہے، تم جانو کہ شعرا کون ہے، تم جانو کہ شہاب ثاقب کون ہے، تم رات کی تاریکی میں چمکتا دمکتا وہ چاند جانو کہ کون ہے، پھر چاند کی برودت جانو کہ وہ کیا ہے، اور دن کے اجالے میں چمکتا دمکتا آفتاب یعنی سورج جانو کیا ہے، پھر اس کی حرارت کیا ہے، پھر شمس و قمر کی منازل کیا ہے، پھر نجوم و کواکب کی گردش کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے اوپر سجا دی ہیں، اور ہمیں اس میں دعوت فکر دے دی ہے، غور و فکر کرنے کی اور اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کے مختلف زاویوں سے ہمیں دعوت دی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی بنی ہوئی کائنات کے ساتھ ساتھ جو اس کا بارشی نظام ہے، اس نے اتارا آسمان سے پانی کو، اور وہ آسمانوں سے پانی کیسے اترا، اس کے قدرتی نظام پہ غور کرے کہ سمندروں سے بخارات کیسے اٹھے، پھر ان بخارات کو ہوا کی سواری کیسے ملی، پھر یہ اوپر جا کر بخارات بادل کیسے بنے، پھر ان بادلوں کے اندر رس کیسے بھرا، پھر ان بادلوں میں گرج کس نے پیدا کی، چمک کس نے پیدا کی، بجلی کس نے پیدا کی، اور پھر ان میں پانی کس نے ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کائنات کے حصوں میں اپنی حکمت کے مطابق اور بندوں کی مصلحت کے مطابق تقسیم کس نے کیا، اور پھر ان کو قطرے اور بوندوں کی شکل میں زمین پہ کس نے اتارا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ ان مظاہر و ان بصائر میں غور و فکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کائنات کی ایک ایک چیز تمہارے لیے وہ دائی اور مبلغ ہے میری ذات اور میری ہستی کا پتہ بتانے کے لیے، اور اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں میرا مد مقابل اور میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہوں، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ میرا شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی صحیح پہچان نصیب فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق